انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے۔ ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کا پیغام سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر بادشاہ بنتے دیکھا ہے، صرف دنیا کے امیر ہی نہیں، میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر اور تم آخرت میں بھی امیر رہو گے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے اور آج بھی کر رہے ہیں، مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 اعمالوں نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے تھے؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیری کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہان کے بھی، دونوں جہانوں کے اگر تم لوگ امیر بننا چاہتے ہو نا، یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو رزق ملتا ہو، پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہو، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزریں، کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے، کوئی جانور تمہارے گھر میں آئے، فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق جب دوسری مخلوق پر احساس کرتی ہے، ایک مخلوق جب دوسری مخلوق کی بھوک زائل کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، دانہ ڈالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ اور جب جانور کھانا کھا کے، جب پرندے دانہ کھا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، جس طرح اس نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا تو بھی اس کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو دانہ ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر سویر اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو حضرت نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو دانہ ڈالتا ہے، دوسری مخلوق پر احساس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 فرشتوں کی ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری دونوں جہانوں کی ترقی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی۔ جب غریبوں کی مدد کی باری آتی،
میرے کریم نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا, کوئی حکمران نہیں آیا. اچھا حکمران, عزت والا, مقام والا حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اچھا, کوئی نیک بادشاہ نہیں آیا, کوئی شہرت یافتہ بادشاہ نہیں آیا جس کی 14 صدیاں بعد بھی نعرے لگتے ہوں. ہاں جب غریبوں کی مدد کی باری آتی تو کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے جاتے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے, غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے. اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک ہی نہیں ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو, انہوں نے کچھ نہ دیا. تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ جا کے فریاد کروں, عرضی کروں, وہ میری ضرور مدد کرے. یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے. چلتے 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 جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا شام ہو گئی, رات ڈھلنے لگی. بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا بھلا ہو بھی کیوں نہ ہم یہاں خیمہ لگا کے نا رات یہاں گزار لیتے ہیں, صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے. رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے. رات کا دوسرا پہر آیا, بیوی درد سے چیخنے لگی, چلانے لگی. بچے کی پیدائش کا وقت قریب. اب یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے, ابھی فجر ہونے والی, ابھی صبح ہونے والی. چلتے ہیں عمر کے پاس, اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی, آپ رات کی دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گئے تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے. حضرت عمر اسی رات مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے. آپ نے دیکھا دور سے آگ چل رہی ہے. آپ نے ایک غلام کو بھیجا, جا کے دیکھو کون بیٹھا ہے رات کا دوسرا پہر, کوئی مسافر تو نہیں ہے, کوئی دکھوں کا مارا تو نہیں. غلام گیا اس کے پاس, اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے, مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے. غلام واپس آیا, حضرت کوئی غریب بدو ہے, کہتے ہیں مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے, میری بیوی حاملہ ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے, اپنی بیوی کو اٹھایا, کہا اٹھو, اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی, اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی. کہا کیوں نہیں حضرت. فرمایا پھر اٹھو, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, اٹھو تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ. اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پہ اٹھائیں. آپ نے کندھے پہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی. تو حضرت عمر باہر بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. بدو نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے, یہ کوئی دائی کا شوہر ہے جس کی بیوی دائی ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے. اس نے حکم چلانے شروع کر دی, آرڈر چلانے شروع کر دی, اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. آپ دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آؤ, اور جلدی کرو آگ جلاؤ. آپ پھونکا ڈالتے, آگ چلاتے. اللہ اکبر. اس نے نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا. وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی یہ خود عمر ہے. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, یا امیر المومنین. آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا عمر مبارک ہو, اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا, آپ کے دوست کو, آپ کے بھائی کو بیٹا عطا کیا. جیسے اس نے کہا یا امیر المومنین, بدو نے سنا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہی امیر المومنین. قدموں پہ گرا, گر کر کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دے. یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں, مجھے معاف کر دینا, میں نہیں جانتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگے او بدو تجھے پتہ نہیں ہے یہ مدینۃ المنورہ ہے, یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے. یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں, یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا. غریبوں کی خدمت کرنے والا شخص, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی وجہ امیری کی جو بنی وہ تھی غریبوں کی مدد کرنا. تیسرا کام, ہم اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے.
चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे, आज भी नहीं करते। इन पांचों चीज़ों के दामन हमने आज भी मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में तरक्की नहीं की, हमने आखिरत के लिए भी काफ़ी कुछ इकट्ठा किया है। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें भी इन 5 नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।